السلام علیکم، میں ہوں غلام رسول بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ ناظرین کرام، عمران خان صاحب جو ہیں وہ ذوالفقار علی بھٹو کی طرح اب جیل سے زندہ باہر نہیں آئیں گے۔ جو سیکرٹ ایکٹ 1923 کی شک نمبر 5 ہے، اس نے جو ہے وہ بہت بڑی کہہ لیں کہ تحریک انصاف کے اوپر بجلیاں گرا دی ہیں، جس کی کاروائی عمران خان صاحب کے خلاف، جس کا آغاز بلکہ ہو گیا ہے، اس کے اوپر عمل درآمد جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے۔ اور یہ جو اعظم خان نے بیان دیا تھا نا، اور کہا جا رہا تھا کہ جناب اعظم خان کے بیان کی وقت ویلیو نہیں ہے، اعظم خان کا تو جناب کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، تو اعظم خان کے بیان نے عمران خان صاحب کو موت کے منہ میں سزائے موت تک پہنچا دیا ہے۔ اس صاحب کی جو تفصیلات میں نے اس کی آپ کے سامنے رکھنی ہے، اور یہ تھوڑی سی بورنگ چیزیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے یہ ساری ڈیٹیل رکھنی ہے، لیکن آپ کو میرے ساتھ جڑے رہنا ہے تاکہ آپ کو سمجھ آئے، کیونکہ آپ کو نظر آتا ہوگا تھمبنیل سے وہ جو انصافی صحافی ہیں کہ عمران خان صاحب کو روز وہ جیل سے رہا کروا کے سوتے ہیں، اور جب وہ ان کے اندر ویڈیو میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں عمران خان صاحب کے اوپر بڑی مشکلات ہیں، وہ عمران خان صاحب تو باہر نہیں آئیں گے۔ لیکن یہاں پہ میں آپ کو حقیقت اور ریالٹی جو ہے وہ بتانے جا رہا ہوں کہ اعظم خان کا جو بیان ہے اور جو اصل بیان ہے، کیونکہ اعظم خان کی کچھ جو بیان دیا انہوں نے ایف آئی اے کو، وہ بیان تو کھل کر کے سب کے سامنے حقیقت تفصیل ہے ہی نہیں، اس کی تو چند چیزیں آئی نا کہ انہوں نے سائفر کے حوالے سے کہا کہ عمران خان صاحب نے جو ہے وہ اس کو اپنی حکومت بچانے کے لیے استعمال کیا۔ چیزیں کچھ اور بھی ہیں ناظرین کرام، جس کی میں نے حقیقت آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ یہ تمام چیزیں اب میں پڑھ کے جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کیونکہ ڈیفینیٹلی یہ چیزیں پڑھنے والی ہیں، اور اس کو میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اور آپ نے دھیان سے سننا ہے، غور سے سننا ہے۔ تھوڑی بورنگ ہو سکتی ہے، لیکن یہ کیس بڑا عام ہے، جو سزائے موت جو ہے وہ عمران خان صاحب کو اس کیس میں ہو سکتی ہے۔ ناظرین کرام، سائفر کا معاملہ ہے، آپ کو پتا ہے، جس کو اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ اس میں میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ عمران خان صاحب کیوں کہتے ہیں کہ سائفر مجھ سے گم ہو گیا۔ یہ ایویں نہیں کہہ دیتے کہ سائفر گم ہو گیا، سائفر گم نہیں ہوگا، سائفر ہے، لیکن گم ہونا کیوں کہتے ہیں، کیونکہ اس کے پیچھے بہت بڑی وجہ ہے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ناظرین کرام، سائفر کیس میں عمران خان کے خلاف مقدمہ سیکرٹ ایکٹ کے تحت درج کر لیا گیا ہے، اور سیکرٹ ایکٹ جو 1923 کی شک نمبر 5 ہے، اس کی تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، جس کے تحت عمران خان صاحب سزائے موت تک پہنچ گئے۔ ناظرین کرام، اب یہ مقدمہ تو درج کر لیا گیا، اور اس کو رپورٹ کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ بڑے اسٹیبلشمنٹ کے چہتے ہیں اور بڑے قریبی انصار عباسی صاحب، انہوں نے یہ ساری چیزیں رپورٹ کی۔ انہوں نے کہا کہ باخبر سرکاری ذرائع سے، ٹھیک ہے، ان کا کہنا ہے کہ باخبر سرکاری ذرائع کا کہنا ہے کہ ایف آئی اے کی جانب سے چند روز قبل سابق وزیر اعظم کے خلاف درج کی گئی ایف آئی آر میں آفیشیل سیکرٹ ایکٹ 1923 کی شک نمبر 5 کا استعمال کیا گیا تھا، اور میڈیا کی جانب سے بتایا گیا کہ ایف آئی اے کے انسداد دہشت گردی ونگ نے عمران خان کے خلاف مقدمہ میں اس نتیجے پر پہنچنے کے بعد درج کیا کہ عمران خان دانستہ خفیہ دستاویز کے غلط استعمال میں ملوث تھے، اور جمعرات کو سرکاری ذرائع نے اس نمائندے کے رابطہ کرنے پر تصدیق کی کہ عمران خان کے خلاف آفیشیل سیکرٹ ایکٹ 1923 کی سیکشن 5 کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ اب اس کی تفصیل میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کہ اس میں سزا کیا ہے، اس میں کس طرح وہ ساری چیزیں اب عمران خان صاحب کے اوپر اپلائی کی جائیں گی۔ اب یہ اپلائی ہوں گی، مقدمہ درج ہو گیا بھائی، ایف آئی آر درج ہو گئی ہے، اب اس کے اوپر عمل ہونا ہے، کیس سارا بن گیا ہے۔ جو میں نے ذوالفقار علی بھٹو کی طرح کہا نا کہ ان کی ہسٹری دہرائی جائے گی، تاہم انہوں نے کہا تاہم ایف آئی آر کی کاپی شیئر کرنے سے انہوں نے گریزہ تھے، اور سیکشن 5 کے تحت جرائم اگر عدالت میں ثابت ہو جائیں تو، اب سنیے گا، اگر ثابت ہو جائے تو 2 سے 14 سال تک کی سزا، اور کچھ کیسز میں موت کی سزا جو ہے وہ بھی سنائی جا سکتی ہے۔ اور آفیشیل سیکرٹ ایکٹ 1923 کے سیکشن 5 کے مطابق، ٹھیک ہے، اگر کسی شخص کے پاس کوئی خفیہ، اب آپ نے یہ بڑے دھیان سے سننا ہے، کسی شخص کے پاس کوئی خفیہ سرکاری کوڈ یا پاسورڈ یا کوئی خاکہ، منصوبہ، ماڈل، مضمون، نوٹ اور دستاویز یا معلومات ہیں جو کسی ممنوعہ جگہ یا اس سے وابستہ کسی چیز کے متعلق ہے جو اس ایکٹ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بنایا یا حاصل کیا گیا ہو۔ اب میں نے جتنی چیزیں آپ کے سامنے کی، آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب کہتے تھے کہ میرے پاس نوٹ ہیں اس سائفر کے، تو وہ نوٹ بھی اس زمرے میں آتا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا یا جسے حکومت کے تحت عہدہ رکھنے والے کسی شخص کی طرف سے بھروسہ کرتے ہوئے فراہم کیا گیا ہے، یا جسے اس شخص نے اپنے عہدے کی وجہ سے حاصل کیا ہے یا رسائی حاصل کی ہے، ٹھیک ہے۔
اور یا ایک ایسے شخص کے طور پر جس نے حکومت کی طرف سے معاہدہ کیا تھا یا کیا ہے، یا کسی ایسے شخص کی حیثیت سے جو ایسا عہدہ یا معاہدہ رکھنے والے شخص کا ملازم ہے. مطلب کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ عمران خان صاحب کو اگر وہ وزیر اعظم ہیں ان کی اس حیثیت سے دیے گئے، یا انہوں نے سرکاری عہدہ رکھنے کے اوپر اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے چیزیں جو اپنے تحویل میں لی ہیں، تو یہ ساری چیزیں ناظرین کرام. اس کے بعد ناظرین کرام انہوں نے کہا کہ اس نے کہا کہ جان بوجھ کر کوڈ یا پاسورڈ، خاکہ، مضمون، ماڈل، مضمون، نوٹ، دستاویز یا معلومات مجاز شخص عدالت یا ریاستی مفاد میں کسی ضروری عہدیدار کے علاوہ کسی شخص کو بتاتا ہے، یا اپنے پاس موجود معلومات کو کسی غیر ملکی طاقت کے فائدے کے لیے استعمال کرتا ہے، یا کسی دوسرے طریقے سے ریاست کے مفاد کو نقصان پہنچاتا ہے، یا خاکہ، مضمون، ماڈل. یہ اب اس کی تشریح ہوئی ہے، اس کی سیکشن 5 کی تشریح آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ خاکہ، مضمون، ماڈل، نوٹ یا دستاویز کو اپنی تحویل یا کنٹرول میں رکھتا ہے، جبکہ ایسا کرنے کا حق نہ ہو، یا جب اسے اپنے پاس رکھنا اس کے فرائض کے خلاف ہو، یا پھر وہ مجاز عہدیدار کی جانب سے جاری کردہ اس چیز کی واپسی یا اسے ختم ڈسپوز کرنے کے احکامات کی تعمیل میں ناکام ہو. اچھا، پھر اس کی مزید تشریح ہے. وہ خاکہ، پلان، ماڈل، آرٹیکل، نوٹ، دستاویز خفیہ سرکاری کوڈ یا پاسورڈ یا معلومات کو سنبھالنے میں یا پھر اس کی سلامتی کو خطرے میں ڈال دیا ہو تو وہ بھی اس سیکشن کے تحت جرم کا مرتکب ہوگا. اس کے بعد ناظرین کرام مزید جو چیزیں ہیں، اگر کوئی شخص رضا کرانہ طور پر کوئی خفیہ سرکاری کوڈ، پاسورڈ یا کوئی خاکہ، منصوبہ، ماڈل، مضمون، نوٹ، دستاویز یا معلومات حاصل کرتا ہے جس کے بارے میں جاننے یا اسے وصول کرتے وقت یہ یقین کرنے کی معقول وجہ ہے کوڈ، پاسورڈ، خاکہ، منصوبہ، ماڈل، مضمون، نوٹ، دستاویز یا معلومات اس ایکٹ کی خلاف ورزی میں فراہم کی گئی تو اس سیکشن کے تحت کسی جرم کا مرتکب ہوگا. اس دفعہ کے تحت کسی جرم کا مرتکب شخص قابل سزا ہوگا اگر ارتکاب جرم ذیلی دفعہ کی شک ایک کی خلاف ورزی اور اس کا مقصد بلا واسطہ یا بالواسطہ کسی غیر ملکی طاقت کے مفاد میں یا فائدہ میں ہو. اس کے بعد انہوں نے اس میں کہا اس ساری صورتحال میں کہ اس میں معلومات دفاعی ہتھیاروں، فوجی یا فضائیہ کے قیام یا اسٹیشن، کان، مائن فیلڈ، فیکٹری، کیمپ، بحری جہاز اور یا ہوائی جہاز یا باصورت دیگر پاکستان کے بحری، فوجی یا فضائیہ امور سے متعلق ہو، یا پھر ریاست کے کسی خفیہ ضابطے سے متعلق ہو تو ایسی صورت میں موت کے ساتھ یا قید کے ساتھ ایک مدت کے لیے جو 14 سال تک بڑھائی جا سکتی ہے، اور کسی دوسرے معاملے میں قید کی مدت کے ساتھ جو 2 سال تک ہو سکتی ہے، یا جرمانہ یا دونوں کے ساتھ. ٹھیک ہے، یہ ناظرین کرام اس حوالے سے معلومات ہیں. اب آتے ہیں وہ جو بیان ہے اعظم خان کا، جس کے اوپر سارے کہتے ہیں نا کہ وہ بیان جو ہے وہ اس کی وقت نہیں ہے. آئیے اسی بیان کے اوپر یہ ساری کارروائی چل رہی ہے. اعظم خان نے بیان کیا دیا تھا ناظرین کرام؟ انہوں نے اعظم خان نے کہا تھا ان کے جو پرنسپل سیکرٹری ہیں مجسٹریٹ کے سامنے، انہوں نے کہا تھا کہ ایف آئی اے کے سامنے بیان دیا کہ سابق وزیر اعظم نے اپنی سیاسی فائدے اور اپنی حکومت کے خلاف طریقہ مقدمات کو روکنے کے لیے امریکی سائفر کا استعمال کیا تھا. اعظم خان نے اپنے اقبالیہ بیان میں کہا تھا کہ جب انہوں نے سابق وزیر اعظم کو سائفر فراہم کیا تو وہ مسرور نظر آئے تھے اور سائفر میں لکھی زبان کو امریکی غلطی قرار دیا تھا. اور اعظم خان کے مطابق سابق وزیر اعظم نے پھر کہا کہ اس کیبل کو اسٹیبلشمنٹ اور اپوزیشن کے خلاف بیانیہ بنانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. اعظم خان کا کہنا تھا کہ سابق وزیر اعظم کی جانب سے سیاسی اجتماعات میں امریکی سائفر کا استعمال کیا جاتا رہا، حالانکہ انہیں مشورہ دیا تھا کہ وہ اس اقتدام سے گریز کریں. اعظم خان نے اپنی جان چھڑا لی ہے. اس کے بعد اعظم خان نے کہا کہ سابق وزیر اعظم نے انہیں یہ بھی بتایا کہ اپوزیشن کی تحریک اعتماد میں عوام کی توجہ غیر ملکی مداخلت کی طرف معزول کرنے کے لیے سائفر کا استعمال کیا جا سکتا ہے. سمجھ آئی کہ اعظم خان نے تمام چیزیں عمران خان صاحب کے اوپر ڈال دی ہیں. اور آپ کو پتا ہے کہ یہ جو اعظم خان کا بیان ہے وہ جو سیکرٹ ایکٹ 1923 کی سیکشن نمبر 5 کے بالکل پورا اترتا ہے. تو یہ ناظرین کرام ذوالفقار علی بھٹو کی طرح جو ہے وہ عمران خان صاحب کے خلاف اب جو کارروائی کی جائے گی، اور عمران خان صاحب کا اگر کوئی ڈیل نہیں ہوتی، میں پھر بار بار یہ کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی بچت ایک ہی صورت میں ہے اگر وہ ڈیل کرتے ہیں، ادروائز عمران خان صاحب آپ کو جلدی باہر نظر نہیں آئیں گے جو کیسز ہیں یا جو معاملات ہیں. اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.